اسکول المراج کیمپس 10th کلاس۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چیپٹر نمبر 3 معاشی ترقی سے ہے، اور اس میں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے زراعت کو درپیش اہم مسائل اور ان کا حل۔ آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، اس لیے یہاں پہ زراعت کا کردار بہت اہم ہے۔ زراعت ہماری معیشت میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور خوراک کے حصول کا سارا دار و مدار انسانوں اور جانوروں کا زراعت پر ہی ہے، اور زراعت ہماری معاشی ترقی میں اور زرع مبادلہ کمانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اب زراعت کو درپیش اہم مسائل۔ زراعت کو درپیش اہم مسائل میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے زرعی مداخلت میں کمی۔ زرعی شعبے میں ہمارا کسان پسماندگی کا شکار ہے، اس کی مالی حالت بہت خراب ہے، اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ جدید مشینری، اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، ہارویسٹر یا تھریشر استعمال کر سکے۔ اس کو خریدنے کی اس کے پاس اس رقم نہیں ہے۔ دوسرا جو اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے ناقابل کاشت جو رقبہ ہے اس کا غیر مؤثر استعمال، اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ بہت سی زرخیز زمین اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ سرمائے کی کمی اور آبپاشی کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے قابل کاشت رقبہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ زمین کے اوپر ایک سفید سی طے نظر آ رہی ہے۔ زمین میں پانی کی جب بہت کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے تو اس میں یہ جو اوپر زمین کی سطح سارے منرل زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین قابل کاشت نہیں رہتی اور وہاں پہ کوئی بھی فصل نہیں اگائی جا سکتی، اور یہ تھور کہلاتا ہے، اور اس میں زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کئی جگہوں سے ٹوٹی پھوٹی ہے، اور کئی جگہوں پہ بالکل دلدل کی طرح ہے، کیونکہ زمین میں زیر زمین پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زمین میں سیم آ جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی فصل نہیں ہوتی۔ ہماری پاکستان میں بہت سی ایسی زمین ہے جو سیم کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہتی۔ آپ اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پانی کا تیز بہاؤ اور بہت زیادہ تیز ہوا کی وجہ سے اور قدرتی جو آفات ہے اس کی وجہ سے فصلوں کو بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے، اور درخت ٹوٹ جاتے ہیں اور جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ ہمارے جو کسان ہیں وہ فصلوں میں جو کاشتکاری ہے اس کے لیے پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں، جدید طریقہ کار پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ وہ جو اوزار استعمال کرتے ہیں وہ بھی پرانی طرز کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی زرعی پیداوار جو ہے اس کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اچھے ذرائع نقل و حمل کی بھی کمی ہے۔ اچھے ذرائع نقل و حمل سے مراد یہ ہے کہ جو تیز ترین ٹریکٹر اور ٹرک جو ہے وہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکیں، لیکن ہمارے ہاں پرانے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک کسان زراعت کے لیے پرانے طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، اور تھریشر، ہارویسٹر اور دوسری جدید مشینیں استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے زمین صحیح طرح ہموار نہیں ہوتی اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ فصلوں کی بیماریوں سے بھی پودے کمزور تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں 25% پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ زرعی پیداوار کی قیمتیں پاکستان میں صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں۔ کسان کاشتکاری کی بجائے دیگر ملازمتوں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے زراعت متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ کسانوں کے خیال میں کیونکہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ اتنی کم ہے کہ وہ جو اپنے اخراجات فصلیں اگانے کے بعد جو ہوتے ہیں اس میں سے ان کو منافع بہت کم ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زراعت کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی قرضوں کی بھی عدم دستیابی ہے، یعنی ہمارے جو ملک میں کسان ہیں ان کو قرضے عام طور پر آڑھتیوں اور ساہوکاروں سے لیتے ہیں، جو اس پہ بہت زیادہ سود لیتے ہیں، اور وہ کسانوں کا استحصال کرتے ہیں، جس سے کسان پریشان رہتے ہیں اور وہ جدید مشینری یا اچھے بیج استعمال نہیں کر سکتے۔ زرعی مسائل کا حل۔
اب آتے ہیں ذرا اس زرعی مسائل میں کے مسائل اور کا جو حل ہے وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ مشینوں اور کھادوں کا استعمال کیا جائے۔ پاکستان میں زرعی شعبے میں کے استعمال سے پیداوار میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ زمین کی تیاری اور کاشتکاری کے لیے ٹریکٹر اور ڈرل کا استعمال، کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر کا استعمال، اور زمین کو ہموار کرنے کے لیے لیزر لینڈ لیونگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ بہترین کھادوں کے استعمال سے بھی فی ایکڑ پیداوار میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ ان تصاویر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب زراعت کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ مشینوں اور کھادوں کا استعمال کریں۔ پاکستان میں زرعی مشینوں کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو جدید زرعی مشینیں ہیں، زمین کی تیاری اور کاشت کے لیے ٹریکٹر اور ڈرل کا استعمال، کٹائی کے لیے کو ہموار کرنے کے لیے لیزر لینڈ لیونگ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ بہترین کھادوں کے استعمال سے بھی فی ایکڑ پیداوار میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جو مختلف فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اندرون ملک تیار ہونے کے علاوہ یہ بیج دوسرے ممالک سے بھی برآمد کیے جا سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسانوں کو یہ جدید بیج جو ہے وہ کم نرخوں پر، کم داموں پر بیچ سکے۔ نظام میں بہتری، ڈیموں کی پانی کی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور بیراجوں کی تعمیر سے پاکستان کی آبپاشی میں کے نظام میں بہتری ہوتی ہے۔ روایتی کھالوں کی بجائے اصلاح کردہ کھالوں سے آبپاشی کی جانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ اس طرح سیم و تھور کے مسئلے سے بھی نجات ملے گی۔ ہمارے ملک کی آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے سے ہم سیم و تھور جیسے مسئلے پر بھی کسی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ فصلوں میں کیڑے مار جو ادویات ہیں وہ جدید قسم کی استعمال ہونی چاہیے۔ اندرون ملک کیڑے ادویات تیار کرنے کے علاوہ کئی مفید ادویات بھی تیار کی جا سکتی ہیں، ان کو درآمد کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، اور ان کا استعمال ہوتا ہے تاکہ فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں سے جو زراعت کی جو پیداوار ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے اور بچایا جا سکے۔ اب آپ جو بھی پوائنٹ ہے ان کو اچھی طرح یاد کریں۔ تھینک یو۔